قرآن کریم کو اگر گہرائی میں سمجھنا ہو تو اس کے کچھ خاص الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل ایک چابی کی طرح کام کرتے ہیں جو معنی کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہت ہی زبردست اور طاقتور لفظ پر بات کریں گے، اور وہ لفظ ہے نصرت۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا ہر قسم کی مدد ایک جیسی ہوتی ہے؟ مطلب کسی کو راستہ بتا دینا اور کسی کو طوفان سے نکال لانا، کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ بالکل نہیں، اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے نصرت کا اصلی قرآنی مطلب سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے اس لفظ کی جڑ کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، کیونکہ اگر اس کی اصل سمجھ میں آ گئی نا تو پورا کانسیپٹ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں، عربی زبان میں نصر کا مطلب صرف ہیلپ یا مدد نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست، ایک ایسی پاورفل فورس ہے جو ٹھہری ہوئی چیزوں کو، جمود کو، سٹیگنیشن کو توڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو واپس حرکت پہ لے آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی انقلابی طاقت ہے۔ اور یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ آیا کہاں سے؟ بہت دلچسپ بات ہے۔ اصل میں عربی زبان میں نصر اس تیز سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو بہت تیز بارش کے بعد پہاڑوں سے پوری طاقت سے نیچے وادی میں اترتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، وہ ریلا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے راستے میں آئے ہر گندے ٹھہرے ہوئے پانی کو، سارے کچرے کو، ہر رکاوٹ کو ایک دم سے بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ جمود کو، ٹھہراؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نصرت کا جو بنیادی مطلب بنا وہ یہی ہے کہ کسی رکی ہوئی چیز کے راستے سے رکاوٹ کو پوری طاقت سے ہٹا دینا تاکہ وہ دوبارہ چل پڑے، دوبارہ رواں دواں ہو جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی لغوی معنی، اس کی اصل۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں نصرت کا مطلب وہ مدد ہے جو کسی کو مشکل سے نکالے۔ کوئی پریشانی میں پھنسا ہے، کوئی ناکامی کا شکار ہے، تو اس کو وہاں سے نکال کر واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، یعنی اس کی رکاوٹیں ہٹا کر اسے دوبارہ کامیابی کے راستے پر ڈال دینا، یہ ہے نصرت۔ اور سچ پوچھیں تو ہماری پوری زندگی ایک دوسرے کی نصرت کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ایک کسان نے فصل اگائی، پھر وہ چکی پر گئی، پھر نان بائی نے روٹی بنائی، تب جا کر وہ ہماری پلیٹ تک پہنچی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی نصرت کا ایک پورا سسٹم ہے جس پر ہم سب انحصار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں تو یہ مدد اور سہارے کا نظام چل رہا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسے دن کی خبر دیتا ہے جہاں یہ سارا سسٹم، یہ سارے سہارے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے آخرت کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں نصرت کا کیا تصور ہے۔ قرآن میں جب مجرموں کا ذکر آتا ہے تو ایک آیت بار بار دہرائی جاتی ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سوچیں ذرا، اس دن کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو اللہ کے فیصلے کے آگے آ کر ان کی رکاوٹ بن سکے یا ان کی مشکل کو دور کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں مدد کی امید ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ڈوبتا ہوا آدمی کسی دوسرے ڈوبتے ہوئے آدمی کا سہارا لینے کی کوشش کرے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جب ہر کوئی خود ہی محتاج ہوگا تو کون کس کی مدد کرے گا؟ اچھا، یہاں پر ایک اور بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور وہ ہے نصرت اور شفاعت کا فرق۔ یہ دونوں ایک چیز بالکل نہیں ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، نصرت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ کسی کی مشکل کو، رکاوٹ کو ہٹا دینا، جبکہ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی سفارش کرنا، اس کی حمایت کرنا۔ اور قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے کہ آخرت میں مجرموں کو نہ تو کوئی نصرت ملے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ تو چلیں اب تک کی ساری بات کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نصرت کا سفر کہاں سے شروع ہوا، ایک فزیکل فورس، ایک سیلابی ریلے سے، پھر یہ ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کی مدد کا اصول بنا، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ آخرت میں یہ ایک بالکل مختلف حقیقت بن جاتا ہے، جہاں یہ مدد صرف ان کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر دنیا کی مدد عارضی ہے اور آخرت میں بھی سب بے بس ہوں گے، تو پھر وہ کون سی ذات ہے جو حقیقی، ہمیشہ رہنے والی، دائمی نصرت کا سرچشمہ ہے؟